السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج ہم موجود ہیں پنجاب کالج آف ایکسیلنس میں۔ یہاں پہ ہماری ایک بہت ہی پیاری شخصیت موجود ہیں۔ ان کے حوالے سے آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں لائیں گے۔ ان کے تعلیمی حوالے سے بہت سارے ایسے میں نے پروگرامز دیکھے ہیں جو میرا دل تو بہت ہی خوش ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے۔ السلام علیکم میڈم، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ جی میڈم، آج ہمیں یہ بتائیے کہ اپنے تعلیمی حوالے سے ریسرچ ورک جو ہے آپ کا، اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی آپ کے تجربے کے حوالے سے آپ ہمیں ذرا تفصیلاً اس پہ بتائیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے علاقے کے ہیں، جو ہمارے علاقے میں بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ میرا نام مسز فاخرہ نوید ہے اور میں گزشتہ 20 سال سے تعلیم کے اس میدان سے وابستہ ہوں، اور اس ادارے میں مجھے 15 سال ہو گئے ہیں ایز اے پرنسپل گرلز کیمپس میں کام کرتے ہوئے، اور بوائز کیمپس میں ایز اے لیکچرر جو ہے کام کرتے ہوئے مجھے اتنا ٹائم گزر گیا ہے۔ اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ایبٹ آباد پوسٹ گریجویٹ کالج سے ماسٹرز کیا، اس کے بعد پھر میرا ایم فل ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے پڑھانا شروع کیا مختلف کالجز میں۔ میں نے جاب کی، فاطمہ جناح کالج سے اپنی جو ہے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا۔ 3 مہینے کے بعد پھر میں گندھارا کالج سے وابستہ ہو گئی، وہاں میں نے کچھ عرصہ پڑھایا، 2-3 سال کا عرصہ تھا وہ۔ اس کے بعد پھر میں نے مشل کالج میں جو ہے درس و تدریس کا کام شروع کیا، وہاں میں نے پڑھانا شروع کیا گرلز کالج میں۔ پھر 2008 میں اس ادارے سے وابستہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ترقی کرتے کرتے گرلز کیمپس میں ایز اے پرنسپل میری تعیناتی ہوئی۔ اور اس حوالے سے میرا جو کام ہے ایبٹ آباد پوسٹ گریجویٹ کالج میں، جب میں ایم اے اردو کر رہی تھی تو ہزارہ کی ادبی انجمنیں اور ادارے کے عنوان سے میں نے مقالہ لکھا تھا، اور وہاں کی جتنی بھی ادبی تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی جو ہے ورکنگ میں یا جو عمل کر رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، جو ایکٹیو ہیں، جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے سارا جو ہے وہ تحقیقی کام کیا۔ اور اس دوران ہی میری دلچسپی جو ہے وہ انجمنوں اور اداروں کے حوالے سے بہت زیادہ پروان چڑھی کہ میں دیکھوں کہ کس طرح یہ تنظیمیں کام کرتی ہیں، ادب کی خدمت کرتی ہیں، اور علمی مواد جو ہے وہ کس طرح معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے۔ تو بس اسی کام کو لے کے میں آگے چلتی رہی، اور پھر بزم فروغ کلام اقبال سے پہلے میں وابستہ رہی، اس کی میں جنرل سیکرٹری رہی۔ اس کے بعد پھر میں مرید اقبال فاؤنڈیشن کی جنرل سیکرٹری ہوں۔ اس کے علاوہ میں یوتھ لیگ فاؤنڈیشن کی ادبی فورم کی انچارج ہوں۔ تو اس حوالے سے میں ٹیکسلا میں مختلف جو تقاریب ہوتی ہیں ادبی حوالوں سے، تو اس میں مجھے ان کی بہت محبت ہے کہ مجھے بلایا جاتا ہے، اور میں وہاں جا کر اپنی تنظیم کو جو ہے اس کی نمائندگی کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف سرکاری اسکول اور کالجز میں ایز اے جج جو تقریری مقابلے ہوتے ہیں یا ان کی غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تقاریر کا مقابلہ، قرات کا، نعت کا، مشاعرے، تو یہ ادبی محفلیں جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں تو مجھے جو ہے وہ بہت محبت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ تو میری ذاتی دلچسپی بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان اداروں میں رہ کر جو ادب کی خدمت ہو رہی ہے تو ہم اس سے زیادہ اس میں حصہ لیں، اور ادب کو زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے میں پھیلائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لٹریچر سے وابستگی کا رجحان بہت کم ہے۔ صحیح۔ ہم اپنی نئی نسل میں ڈاکٹر اور انجینئر تو بہت پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک اچھا انسان اور جس کو ہمارے آباء و اجداد کے ورثے سے لگاؤ ہے، یا جو جانتا نہیں ہے کہ اردو ادب کیا ہے، ہمارے جو مشہور شاعر ہیں ان کی کیا خدمات تھیں، ہمارے جو ادیب ہیں ان کی کیا جو ہیں خصوصیات تھیں، ان چیزوں سے ہماری نئی نسل کا بچہ جو ہے وہ بہت دور ہو گیا ہے۔ تو اردو میں خاص اسی طور میں پہ میم، میں معذرت کے ساتھ اسی میں یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی، تعلیمی ماحول جو ہے وہ طلبات کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے؟
طالبات تو کسی طور بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، تعلیمی سرگرمیاں ہوں یا پروفیشنل لائف ان کی ہے، تو آپ دیکھ لیں کھیلوں کا میدان ہے، اور اس کے حوالے اس کے علاوہ طب کا میدان ہے، انجینئرنگ کا میدان ہے، اس کے علاوہ وہ جو نمایاں پوزیشنز لیتی ہیں امتحانات میں، تو طالبات تو کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک پرانا زمانہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ بچیوں کو بس میٹرک تک پڑھایا جائے یا انٹر لیول تک پڑھایا جائے اور بس پھر اس کے بعد ان کی شادیاں کر دی جائیں، تو اب تو طالبات جو ہیں وہ طلباء سے بڑھ کر نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہیں، اور بڑی بڑی مشہور ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے مختلف کارنامے سر انجام دیے ہیں ہر میدان میں، اور لڑکوں سے بہت زیادہ آگے رہی ہیں، اور آج کل بھی جو ہے نا بچوں سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں، اور اچھا رزلٹ، اچھے نتائج جو ہیں وہ ہمارے منظر عام پر آتے ہیں۔ جی میم، نئے جو مقاصد ہیں کسی بھی ادارے کے لیے جو طالبات کے لیے نصابی اور غیر نصابی، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کتابیں جو ہیں وہ ہمیں صرف ایک لمیٹڈ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت تھوڑی سی ہمیں تعلیم کے حوالے سے کتابیں ہماری فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اصل جو انسان سیکھتا ہے وہ اس طرح کی ادبی سرگرمیوں میں رہ کر یا ہم نصابی سرگرمیوں میں بندہ سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے ہم کتابوں سے ہٹ کر جو ہے تعلیم اور تربیت، ٹھیک ہے، دو اکٹھی چیزوں کا نام لیا جاتا ہے، تو تعلیم ہم کتابوں سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور تربیت ہم اس طرح کی محفلوں میں یا اس طرح کی تنظیموں میں یا اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ہم تربیت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تعلیم اور تربیت اسی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ سرگرمیاں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ انسان کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، بچوں کی جو چھپی ہوئی قابلیت ہے، جو وہ کلاس روم میں شو نہیں کر پاتا، تو ہم اس کو ایک پلیٹ فارم دیں جہاں پر ہو سکتا ہے وہ اچھا مقرر ہو سکتا ہے وہ اچھا مصور ہو سکتا ہے وہ اچھا شاعر ہو سکتا ہے وہ اچھا ادیب ہو۔ تو یہ جو چھپی ہوئی اس کی قابلیت ہے، چھپی ہوئی اس کی صلاحیت ہے، تو ایسی سرگرمیاں ان کی اس پوشیدہ صلاحیتوں کو منظر عام پر لے کر آتی ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کتابی کیڑا بن جائے، بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ نکمی اور ناکارہ پیدا نہیں کی، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قابلیت اور صلاحیت رکھی ہے، بس اس کو استعمال میں لانا ہے اور اس کو نکھارنا ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی سرگرمیاں کر کے پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ وہ اپنی اس صلاحیت کو سامنے لائیں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کریں۔ سر میم، آج کے دور میں استاد کا جو مقام ہے وہ اس کے بارے میں آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ آج کا دور، ظاہر ہے آپ استاد ہیں اور آپ کے پاس آپ کالج میں بچیوں کے ساتھ اٹیچ بھی رہتی ہیں، تو استاد کا کیا مقام ہے؟ دیکھیے، استاد کا ہر دور میں مقام بہت افضل رہا ہے۔ والدین جو ہیں وہ عرش سے فرش پر لے کر آتے ہیں، اور استاد جو ہے وہ فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ تو اچھا استاد وہی ہے جو بچوں کو سمجھے، اس کی سوچ کو سمجھے، اور اپنا علم اس کے دماغ میں اس طریقے سے پہنچا دے کہ اس کا علم بھی پہنچ جائے اور بچہ اس سے سیکھ بھی لے، اور اس کے سکھائے ہوئے علم کو استعمال میں بھی لے کر آئے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ استاد کا اور شاگرد کا جو ایج ڈفرینس ہوتا تھا بہت زیادہ ہوتا تھا، تو ایک الٹیمیٹلی رسپیکٹ کا جو عنصر ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ ایج میں جو ہے استاد بڑا ہے۔ اور پرانے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ والدین اتنا زیادہ مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ اگر بچے کو ڈانٹ دیا ہے یا ایون ایک تھپڑ لگا دیا ہے تو وہ تو اس بات کو آنر فیل کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، تمہاری غلطی ہوگی کہ استاد نے تمہاری غلطی کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور اس پہ تمہیں سرزنش کی ہے، اور تمہیں جو ہے انہوں نے تنبیہ کی ہے کہ تم اس طرح کی حرکت دوبارہ مت کرو۔ لیکن آج کل ہم اس معاشرے میں یہ سب سے بڑا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ناہمواری ہی میں اسے کہوں گی، کہ ہم اگر استاد ہونے کے ناطے میں اپنی بات کروں کہ اگر ہم کسی کو بچے کو کچھ ڈانٹ دیں تو ان کے پیرنٹس مائنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے اس میں میں تھوڑا سا یہ ذکر کرتی چلوں کہ میرے خیال میں آج کے پیرنٹس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، میں جو دیکھ رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جب بچہ کسی بھی اس طرح کے جگہ پہ جا کے کوئی غلطی کرتا ہے تو وہاں پہ ٹیچر کو بھی روک دیا جاتا ہے، بچے کے ساتھ وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے دور کے بچے، میں سمجھتی ہوں ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی، آج کی تربیت اس لیے فرق پڑ گیا کہ آج کل اتنے ذمہ دار
ماں باپ بھی نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے, میں ایز اے مدر بھی یہ بات کہوں گی کہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی کچھ کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے, استاد کا مقام جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کسی دور میں بھی کم تر نہیں ہے. یہ صرف ہمارے معاشرے کی ایک سمجھ لیں کہ اس کو ہم جاہلیت ہی کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ استاد کو ہم پے کر رہے ہیں, ہم اپنی فیس میں سے اس کو تنخواہ دے رہے ہیں, اور استاد ہمارا غلام ہے. جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے استاد چلے گا. تو استاد وہاں پر حدود میں قید ہو جاتا ہے. وہ چاہ کر بھی اپنا علم جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے بچوں تک شاید اس طریقے سے نہ پہنچا سکے کہ ادارے کا بھی جو ہے اس کے اوپر تھوڑا چیک اینڈ بیلنس ہے, اور والدین کی طرف سے بھی تھوڑا سا جو ہے ان کی ناراضی کا یا ان کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ خفا ہی ہو جائیں گے کہ آپ اگر اس کے بچے کو کچھ کہہ دیں گے یا ایون 2 تھپڑ بھی لگا دیں گے. میں مار پیٹ کی قائل نہیں ہوں, آپ بہت پیار سے اور آرام سے بھی اپنا جو کانسیپٹ ہے, اپنا جو علم ہے وہ بچے کو سکھا سکتے ہیں. لیکن میں ایک معاشرتی ناہمواری کی بات کر رہی ہوں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. تو تعلیم بہت ضروری ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے, کسی بھی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے. تعلیم کے بغیر تو بالکل گزارا نہیں میم ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ میں یہ کہوں گی کہ تعلیم تو ضروری ہے, لیکن تربیت جو ہے وہ بات صرف تربیت کی ہے. ہاں, وہی میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ دیکھیں ہم تعلیم تو دے رہے ہیں, ہم کتابیں رٹا رہے ہیں, ہم نوٹس دے رہے ہیں, ہم ان کو یعنی کہ سمجھ لیں کتابی کیڑا بنا رہے ہیں, لیکن ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے. جس طرح آج کل آپ دیکھ لیں کہ میٹرک کے پیپرز ختم ہوئے ہوئے ہیں, یا بچوں کے جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں ہم نے ان کو دوبارہ سے سمر کیمپس کی طرف لگا دیا. ہم ان کو تفریحی مقامات کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے؟ بالکل. ہم ان کو اپنے آباء و اجداد کی لائبریریوں کی طرف, کتابوں کی طرف کیوں نہیں لے کر جاتے کہ بیٹا یہ آپ لوگوں کے آباء و اجداد کا ورثہ ہے, آپ لائبریریوں کو ٹائم دیں, آپ کتابوں سے دوستی کریں, اور کتاب سے بہتر آپ کا کوئی دوست ہے ہی نہیں. تو ہم یہ چیزیں کیوں نہیں پروان چڑھاتے, بجائے اس کے کہ ہم تعلیم سے نکل کر پھر اس کو 3 مہینے کے لیے تعلیم کے اندر جو ہے وہ زبردستی, بچے کا دل نہیں ہوتا لیکن زبردستی ہم ان کو جو ہے وہ اس کی طرف راغب کر دیتے ہیں. تو ہم اگر غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بچوں کو لے کر جائیں گے, مشاعروں کی محفلوں میں, تقاریر کے مقابلے میں, نعتیہ اور قرات کے مقابلے میں لے کر جائیں گے, تو بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی ان سرگرمیوں میں حصہ لیں اور اپنا آپ منوائیں. بالکل. اس میں باقی ساری باتیں تو ہم نے آپ کے عہدے کے حوالے سے بھی کر لی, تجربے کے حوالے سے بھی, ادبی خدمات بھی ہم نے جیسے آپ نے ہمیں بتایا ہے, تعلیمی ماحول جو ہے وہ طالبات کا, اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی. لیکن جو آج کے وہی ہم نے ابھی لاسٹ میں جو باتیں کی ہیں, میں بھی اپنا ذاتی سوال آپ سے یہی کروں گی کہ آج کے معاشرے میں بچوں کی طرف, بچوں کا جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, خصوصاً موبائل ہو گیا یا اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز, نشے میں زیادہ لوگ کیا بچے, بہت چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے اکثر گلی کوچوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کے سگریٹ کے سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ اس چیز کو ہم کیسے اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں؟ کیا اس میں والدین کا زیادہ وہ ہے کردار, یا ہم اسکولوں میں بھی یہ تربیت دے سکتے ہیں؟ بس بچوں کی کتابوں سے دوستی کروائیں. ہم پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ہم اپنے زمانے میں تعلیم و تربیت, نونہال اور حاتم طائی کی کہانیاں, یہ ساری کہانیاں پڑھا کرتے تھے. اخبار جہاں میں بچوں کا صفحہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے باقاعدگی کے ساتھ. تو ہم میں بک ریڈنگ کا یا نیوز پیپر ریڈنگ کا ایک شوق تھا, ایک عادت تھی, جب تک ہم اخبار پڑھ نہیں لیتے تھے. اور ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں کہتے تھے کہ انگریزی اخبار بھی پڑھو اور اردو اخبار بھی پڑھو, تاکہ نالج جو ہے وہ آپ کا بڑھے کہ آخر آج کل ملک میں ہو کیا رہا ہے, آپ اس سے اویئرنیس آپ کو ملے کہ آپ آگاہ ہو کہ آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو کتابوں کی طرف لے کر آئیں گے, لائبریریوں کی طرف لے کر آئیں گے, لائبریریاں بھی جا کے دیکھیں بالکل خالی پڑی ہیں, خالی پڑی ہیں, کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1 روپے کرائے پر 1 دن کے لیے کتاب ملتی تھی, ہم وہ خرید کے پڑھتے تھے. بالکل ایسا ہی تھا. لیکن آج کل کا بچہ اسی وجہ سے ہماری ثقافت سے دور ہے, اخلاقیات سے دور ہے, آباء و اجداد کے ورثے سے دور ہے, کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے والدین نے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں, یا ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا ہے, یا ہمارے جو مشہور جو نامی گرامی لوگ ہیں ان کے کیا کیا کارنامے ہیں, ان کی کیا کیا خدمات ہیں. وہ پڑھیں گے تو ان کو اس سے آگاہی ہوگی.
تو میرے خیال میں اگر بچوں کی دوستی کتابوں سے کروا دی جائے، موبائل کے علاوہ ہٹ کر، انٹرنیٹ سے ہٹ کر، بھائی انٹرنیٹ پہ بھی آج کل پوری PDF میں بکس ہیں، آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک شوق کی بات ہے، لگن کی بات ہے، اور یہ ہم ہی لوگوں نے اپنے گھر میں بچوں کا شوق جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، ان کو گھر سے ہی اخبار پڑھنے کی عادت لگوائیں. ہم ایک ایکسٹرا خرچہ جو ہے اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے اور اخبار بند کروا دیتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا پیمنٹ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. تو اگر آپ وہ روزانہ کا اخبار اپنے گھر میں منگوائیں گے، آپ کے بچے روزانہ اس چیز کو دیکھیں گے، آپ ان کو روزانہ اس پڑھنے کے لیے تاکید کریں گے، تو کیوں نہیں بچہ پھر پڑھائی کی طرف یا کتابوں کی طرف یا لائبریری کی طرف اس کا رجحان ہوگا. میرے خیال میں تو بچوں کی کتابوں سے دوستی جو ہے وہ بہت ضروری. صحیح. واہگنڈ کے حوالے سے، واہگنڈ ٹیکسلا یا اپنے اس شہر کے حوالے سے میں تعلیمی معیار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں واہ کینٹ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ جو شرح خواندگی ہے وہ 100% ہے، بلکہ 100% سے بھی ابو اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ہر جگہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ملیں گے. تو یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پہ میچور، سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، معاشرے کی ناہمواری پر کڑتے ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. تو یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ہم اس میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جتنے بھی اساتذہ ہیں ان سب کو میرا سلیوٹ ہے کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ، پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بہت پیغمبرانہ ایک جو ہے پیشہ ہے جو وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. میم، آپ وابستہ ہیں تعلیمی حوالے سے اداروں کے ساتھ، تنظیموں کے ساتھ، ادبی حوالے سے. لاسٹ میں ہمارے پیرنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کے حوالے سے؟ والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں، ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے 5 یا 6 سال کے بعد. آج کل نرسری اور پلے گروپ کا جو ہے رواج عام پا چکا ہے، تو ہم جلدی ہی تقریباً 3.5-4 سال کا بچہ جو ہے وہ اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو بچہ 6 یا 7 سال تک ایک سلیٹ کی مانند ہے، ایک تختی کی مانند ہے جس پر آپ نے کچھ نہیں لکھا. تو والدین جو کچھ اس سلیٹ پر، اس تختی پر اس دورانیے میں لکھیں گے وہ اس کو ساری زندگی نہیں بھولے گا. تو اچھی اقدار، مذہبی اقدار جو ہمارے معاشرے کے مطابق ہیں، جو ہمارے دین کے مطابق ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق ہیں، اگر ہم اس سلیٹ پر، اس تختی پر وہ سب تحریر کر دیں گے تو وہ بچہ جو ہے، اس کا کریکٹر، اس کی جو تربیت ہے وہ سب سے بہترین ہوگی، اور وہ معاشرے کا ایک کامیاب فرد بن کر جب جوان ہوگا تو کامیاب فرد بن کر جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور پھر اس تربیت کو نکھار دینے میں اساتذہ کا کردار ہوگا. جب وہ 6 یا 5 سال کے بعد اساتذہ کے حوالے کر دیا جائے گا تو اس کو مزید نکھارنے میں ان کا کردار ہوگا، اور وہ ایک کامیاب اور بہترین فرد جو ہے وہ معاشرے کا کہلائے گا. بہت شکریہ میڈم. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام